نوٹ فرما لیں۔ جشن بسلسلہ آمد سید امام حسین بادشاہ علیہ السلام 12 مارچ بروز ہفتہ بعد از نماز مغربین بامقام گاؤں چک بوٹا سوئے اثر روڈ پر منعقد ہو رہا ہے، جس میں سید باقر حسین شاہ صاحب، علی رضا جعفری صاحب، سید عرفان صاحب نقوی صاحب وطنہ اور قاری القصائد نجم الحسن شرازی صاحب بلوال خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام اب آپ نوٹ فرما رہے تشریف لے جا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ حرف آخر کی حیثیت سے ملتمس بحر المصائب مولا کے بہترین مداخان سردار تقی عباس بلوچ صاحب ممبر پہ تشریف لا چکے ہیں، ذکر فضائل صاحب محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے اور اختتام مجلس پر شبیہ تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد فرمائیں گے۔ تمام مومنین کرام جو باہر بھی کھڑے ہیں ان سے بھی ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لیں۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی مظہر العجائبی تجدہو اون لکا فی النوائبی کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ الہی پر آشوب دورچ مومنین دی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروضن قرض ادا فرما، نوجوانان دی زندگی دراز فرما، بزرگان دا سایہ انہاں دے سرت قائم و دائم فرما۔ یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما، آمین۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، بلند صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ محمد الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رسول دی ذات مل کے صلوات۔ عربی زبان دا قصیدہ سامعین دے چہرے تے رونق دے آثار وکھنا چاہاں۔ الصلاۃ والسلام علی وزیرہی وخلیفتہی وابن امہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین نعرہ حیدری۔ یا علی مشکل کشا علی، زینت المسجد والمنبر فوت الہد والبدر والحنین وبیر العلم ابی الحسن والحسین
حسین سید الاولیاء امام الہدی امیر المومنین قدائی دا وسدی آئی ڈیڑھ رو پہ ہو ادرات دا وقت ہے اس ٹائم وہ لوگ ذکر دی نہ تھے لوگ دیاں بھیڑی اتھے لے گیا نیل جتھا نبدی نہ ہوئے اس سارے انتظار اچ بیٹھن اس دے جنازے نو موڑا دیوامنا ہے جن دے انی پتر ہے جنازہ مزدورہ چاہے کیا بات ہے تمہاری بہت وڈا مظلوم ہے جن دی شہادت منائی بیٹھے ہو غیرت منداں دیاں پیو دو خط لکھائی دیا دیاں کیڑے جرم دے وچ تسا کہہ دو بابا کیا بات ہے کیا روحانیت ہے یار سبحان اللہ زندگی اندر آزوں میں 24 سال ہو گئے بہن بھرا دی غربت بیان کریں دے جی وگے آلے لاہور آلے ممبر دی قسم ہے میں نو چہرہ سونا لگئی بطول دے پتر دے دکھاں تے روان دیاں ستارائل پیو دو خط لے کے پیاں دیاں کیڑے جرم دے ویچ تساں کائے دو بابا تے تواری کیوں سنگین سزائے اساں سنے آئے ویچ قید خانے دے نیوے مل دی بہان دی دیاں دی کیڑی آسنی رو گیا دیاں تیریاں دیاں ملاقات کرے سن دیوے خط دیوے جا اطلاع بغداد دے وس دے اننا یاکھن ایندہ کوئی نہ پتار بھرا بسم اللہ کر امام تیرے بارن اوکھا سارے وقت گزارے گل میری غور نال سننی تیرے امامن واسطے نے ایک راز پڑھنے لگا اور انہاں 12 امامہ چوں 2 امام ایسے نا جنہاں دا پوری دنیا علمی اعتبار نال سخت ترین مقابلہ کیتا کیڑے کیڑے 2 امام ہیں یہ عجیب خصوصیت دے حامل ہیں ایک تیرا 7واں امام ہے اور دوجہ تیرا 11واں امام میں بادشاہ دی قید دی وجہ پہ پڑھا امام دے نوکھا دور آئی لاہور والے ہو اس امام دے دور اچھے ہر سمت تو افکار تازہ مد مقابل ہے یعنی میں نہیں سمجھا سکیا ہر سمت تو نئی نئی تازہ تازہ افکار فکر امام دے مد مقابل ہیں علمی اعتبار نال امام دی شدید ترین اختلافات دے دور تیرے نہ 2 امام واسطے علمی لحاظ 55 سال امام دی عمر لکھ دین با اختلاف روایت 57 سال غور ہے میری گزارش تھے 2
مورخین نے عمریں لکھی ہیں یا 55 سال یا 57 سال، تشیع دے نزدیک 57 سال معتبر ہے۔ ائمہ دی زندگی غور نال اگر دیکھو نا، رسول پاک 11 ہجری شہید، رسول وفات نہیں پائی، رسول شہید ہے۔ 95 دن بعد نبی دی دھی ٹری، نبی دی دھی مری نہیں، قتل ہو گئی۔ شاید میں سارے ازاداران نہیں سمجھا سکیا، 40 ہجری وفات نہیں، شہادت امیر المومنین ہے، اور 50 ہجری امام حسن دی شہادت ہے، 61 ہجری امام حسین دی شہادت ہے، 95 ہجری امام علی زین العابدین دی شہادت ہے، 114 ہجری امام محمد باقر دی شہادت ہے، 148 ہجری امام جعفر صادق دی شہادت ہے، اور 183 ہجری امام موسیٰ کاظم دی شہادت ہے۔ میں فضائلی وجہ تو نہیں پڑھیا، جو بھائی برادر بزرگ وہ فضائل پڑھ گئے، لیکن میں عظمت انہاں دی دسنی ہے جو کس وجہ تو ہے تیرا امام قید ہوئے ہیں۔ غور ہے میری گزارش تھے۔ جس ویلے میرے امام بابا دی شہادت تھئیے تو اس وقت میرے امام دی عمر دا آپ اندازہ لالویں 20 یا 21 سال دے ہیں۔ توجہ میری گزارش تھے، جد امام جعفر صادق دی شہادت تھئیے تو اس ویلے امام موسیٰ کاظم 20 یا 21 سال دے ہیں، جو 126 ہجری یا 127 ہجری تیرے امام دی دنیا تے ظاہری طور تے آمد ہے۔ 55 یا 57 برس، 2 تاریخ لکھی ہیں نا نوجوانوں میرے امام دی زندگی دیاں، یہ باتاں ضروری ہیں، سمجھاونا میری ڈیوٹی ہے۔ جتنے لوگ تشریف فرماؤ، چونکہ تسا جو انتخاب کیتا ہے تو میں نتیجے تک سفر کرنا چاہنا۔ اس امام دے علمی اعتبار نال جڑے اختلاف کیتا گیا، چونکہ 4 فقی اس امام دے دور چ گزرے، 4 فقی فقہ اسلامی دے 4 فقہا، اور اس امام نے 4 فقہا دا دور درک کیتا ہے، جنہوں سمجھ پہ آندی ہو میری گل غور نال سنے جو میں کیا عرض کرنا چاہنا۔ 4 فقہا دا امام مقابلہ کیتا ہے۔ دساما اے جنہ 70 سنیے، امام دی آمد کیڑی ہجری ہے چاہے 126 ہجری۔ آؤ پہلے فقید تیرے امام نے جڑا دور در کیتا ہے، دیکھو امامت یا ناطقہ ہوندی ہے یا امامت سامتہ ہوندی ہے۔ نوجوانوں غور کرو، جڑے بزرگ تشریف فرماؤ تورے کل دعا لینا چاہنا، یعنی ایک امام ناطق ہوندہ ہے، ایک امام سامت ہوندہ ہے۔ 126 تو لے کے 148 ہجری تک موسیٰ کاظم دی امامت سامت ہے۔ گھبرا گئے ہو لالا میرے علیہ پاس غور کرنا، میں کوئی فالتو بات کرنا ہی نہ چاہتا۔ 148 ہجری دے بعد امام موسیٰ کاظم دی امامت ناطقہ ہے، یعنی حکم دیونا۔ یہ دورانی ہے 20 یا 21 سال۔ اچھا جن دی 126 ہجری آمد ہوئے تے 150 ہجری تک یہ دورانی بندہ ہے 23-24 سال۔ آؤ ایک تاریخ پڑھدا کھڑا جڑے معززین تشریف فرماؤ، اس دور چ مسلمانہ دا پہلا فقی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اس دا دور بھی درک کیتا تیرے امام موسیٰ کاظم نے۔ جڑے علمی سطروں وصول کر دینا، میری سطر ہے ہی انہاں بندیاں واسطے،
ٹائم پاس کرنے دا نام نہیں آزاداری. لوگ سفر کر کے آندن 150 ہجری حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی وفات ہوئی 80 ہجری آمد آئی. گھبرا گئے شاید. تو 24 سال دا دورہ نہیں ہے. میں مہنے بیٹیاں بھی غور نال نوکر دی بات سنیں. معززین اس دے بعد 150 ہجری امام شافی مسلمانہ دا امام انہاں دی آمد ہے 204 ہجری انہاں دی وفات ہے. یعنی ایک سمت تو ایک فقیہ فتوہ دے رہے ہیں, دوسری سمت تو موسیٰ کاظم دے رہے ہیں. شاید کئی جاگ دے ہو, انشاءاللہ میری کوشش ہے میں سطر سمجھا لوں اور بہت لطف والی سطر تو حوالے پہ کر دا. دوسری سمت تو امام شافی 33 سال دا دور امام نے 50 تو 83 33 بن دینا بابا جی 33 سال دا دور امام نے در کیتا حضرت شافی رحمت اللہ علیہ دا. چونکہ بعد رسول دے مقام بھی دو بنے, ممبر بھی دو بنے, راستے بھی دو بنے. ایک راستہ اصحاب والا, دوسرا راستہ آل والا. جنہ آل نو چنیا انہاں دین تعطل نہ من دیتا. انہاں چونکہ پہلا غدیر تے ویکھے آئی, آخری دا انتظار آئی. کئی نہیں بول رہے, میرا خیال ہے بندے گھاری نہیں بول دے, جو مجلس سے نہیں بول دے. پہلے نو چلو میں ایک شورہ آفاق جملہ آکھ لینا, درجات بلندوں میں شہید ملت علامہ عرفان حیدر آبادی دے. انہوں پر میں بندے دی اپنی اپنی ونڈے اللہ ظرف چ نہیں آندہ منینے, نظر نہیں آندہ منینے, سماعت چ نہیں آندہ منینے, نظر نہیں آئے منینے. کس دے آکھے؟ نبی دے آکھے. انہوں فرمایا پھر اپنا پیمانہ سوچ کا وہ نہ بدلو, جو نظر نہیں آتا وہ مصطفیٰ کے کہنے پہ مانتے ہو, جو غدیر میں دکھائے اسے کیوں چھوڑ دیتے. جد کل بولن واسطے زبان ہے, وہ دی زبان حرکت آمنی چاہی دی ہے, وہ دا ہاتھ ہونا چاہی دی. بھئی خطابتوں سے سنی بیٹھے ہوتے, میں آپ نے انداز اچھی گفتگو کرنی ہے نا. دو ممبر, رسول دا ممبر, حکومت وقت کو. دوسرا ممبر غدیر والا جڑا رسول نے اپنی نگرانی سے بنوایا, پالان شتر دا ممبر. پتہ نہیں کتنے اس ٹائم جاگ دے بیٹھن. جڑا حکومت والا ممبر آئی او شام من کے تخت چ بدل گیا. جڑا غدیر والا آئی او پہلے کولی ممبر آئی, او آخری کولی ممبر. جڑا شان اللہ چھوڑیں دا نا, تو اگلی سطر میں انہوں کو لی سننی چاہی دی. ہاں بولنا بھی تو آدھی تائید ہے. دو فقیہاں دا دور امام در کیتا. تیسرا نور, تیسرا فقیہ مسلمانہ دا فقہ اسلامی دا تیسرا فقیہ جڑے جاگ دے بیٹھے ہو, امام مالک 195 ہجری وفات. اور چوتھا دور احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. اجڑے بندے دے پھیپھڑے کرونے تو متاثر نہیں ہو نا, ان دی جرات ہی نہیں نو کرنا لے سطر تے نہ بولے. زمین نال ویلڈ تھی میں پنجے نال پنجا ملا میں جو نو کرنال نہیں بولنا, لفظ بہت بڑا وڈا کھڑ لگا. 9 سال دی عمر فتوہ دیون دے قابل. 165 ہجری چیز دی ولادت ہے, آمد ہے.
کہندی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تاریخ ہے نا تعصب دیا ہے نا کتار کے تاریخ پڑھنی پوندی 19 سال دا دور میرے امام نے درک کیتا امام نے مقابلہ کیتا یہ فتوہ امام دے رہے ادو فتوہ مقابلہ امام دے رہے یعنی 4 فقہا نوجوانوں ایک تیرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آؤ اتنی طاقت فتوہ دیوان والی لیکن کسے نو ہمت نہ ہوئی کہ کوئی فتوہ دیں دے اے آنکھ دے وے ان جدی میری جد نے آکھیا ایک کاظم آئی جڑا مدینے چاکھ دیا جو میں کہہ رہا ہوں میرے نانا نے کہا مہربانی جدہ ہاتھ اٹھے ممنونہ جندی زبان بولی مل کے سارے حاضری مہربانی مہربانی فقہ ہے بھی اختلاف مسلک بھی الگ الگ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مسلک الگ ہاں حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ دا مسلک الگ چاروں مسالک فرق اور بڑا اختلاف کیتا گیا فروعی مسائل بھی اختلاف توجہ جنہ تاریخ نال واسطہ ہے یہ توری تائید ہے حتیٰ کہ اصول تک بھی اختلاف لیکن مد مقابل کون موسیٰ کاظم کون تھا موسیٰ کاظم لہو بھی ایک تھا خون بھی ایک تھا کردار بھی ایک تھا رفتار بھی ایک تھی انداز بھی ایک تھا رنگ بھی ایک تھا ڈھنگ بھی ایک تھا توجہ چلو 4 مزید 17 اور میں دوسری وجہ بھی 4 فقہا مد مقابل تیرے 17 امام دے میرا خیال تو وقت تو ظاہر نہیں کیتا نا 4 فقہا دا دور میرے امام در کیتا دوسری مشکل کیا بن گئی ہر دور دا بادشاہ تیری حجت تو گھبرائے چاہے کوئی 9 سال دائی تائیں گھبرائے کوئی 4 سال دائی اچھا پریشان ہو گئے امام حسن عسکری بادشاہ دوسرے بادشاہ جنہاں دا علمی اختلاف دا شدید دور ایک 7ویں بادشاہ ایک 11ویں یہ 4تھے بادشاہ 4 سال دی عمر دا 11واں بادشاہ اس کولی دنیا گھبران دی آئی میں کیا ستر عرض کرا انہاں دا کوئی 6 ماہ دا ہوئے تائیں 9 لکھ گھبرا ہوئے مہربانی مہربانی میرے یوٹیوب چینل تے جناب علی اصغر بادشاہ دے حوالے نال گفتگو ہے کہ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ دے بعد کچھ بندے مسلمان کیتے تے حضرت علی اصغر نے تھوڑے جے وقت خاموش تبلیغ کر کے پوری دنیا نو لڑکھڑا کے دنیا نو گھبرا گئی اور دنیا پریشان ہو گئی علی اصغر دی خاموش تبلیغ لرزہ برانم ہو گئی آخری بات شاہ اسماعیل صفی دا زمانہ ہے نا بابا جی تے گزرے ہیں وہ جڑے بادشاہ دے دور چ میرے امام گزرے نا انہوں نے قبر مسمار ہو گئی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام دو چراغ روشن بھائی غور کرو جتنے شیعہ سنی مجلس سے تشریف فرماؤ یہ 14 جڑے ولی ہیں یہ تشیع کے ولی نہیں یہ پورے عالم اسلام کے ولی ہیں
قرآن دی آیت ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ وقت ہوندہ تو تھک دینا تو قرآن دی قسم ہے صبح تک ولایت تے گفتگو کردہ رہا، لیکن مجبوری دامن وقت نو بھی لوگ آدھ گھنٹے تو سن دے بھی نہیں۔ امام وقت ہے نا، او چراغ روشن ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ سلامی واسطے ہے۔ شاہ اسماعیل صفوی نو ایک وزیر آکے بلکہ اس پوچھے وزیر تو اے چراغ روشن کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے کدی قید ہوندے ہیں اے اور کرنا، کدی یہ قید ہوندے ہیں حکومتاں دے اندر کوشش چپکلش سب کچھ پریشانی، ایک قید زندانچ گزار اس کے اچھا جڑے قید ہیں انہاں دیاں قبراں روشن تے لوگ قرآن پڑھن والے، لوگ سلام کرن والے، لوگ نمازاں پڑھن والے، ہدیہ تحفے دیون والے، او کدے گئے جنہیں نے تے ظلم کیتے؟ شاباش شاباش زندگیوں، او کدے گئے؟ اور ساکھے جی بادشاہ حکم نہیں ہو انہاں دے بھی میداراں بنی ونجن، بندے خرید کر کے قبرہ تے بٹھاؤ، قرآن پڑھن، وظیفے دیو، نمازاں پڑھن والے، تاکہ انہاں دے مقابلے انہاں دیئے میداراں بنن۔ وزیر بڑا سیانا ہے، قرآن دی قسم ہے سال داد دے میں اٹھ کے پھر بھی نوکر دی ستر وزنی ہے، اسا کہ ہم جو بھی کریں نہیں کر سکتے، بندے خریدیں نہیں بنا سکتے، کیوں؟ اسا کہ بہت بڑا فرق ہے، چونکہ یہ رحمان کے نمائندے تھے، وہ شیطان کے نمائندے۔ مہربانی، حوصلہ افزائی دا شکریہ، حوصلہ افزائی دا شکریہ۔ دیکھو رحمان دے نمائندے، میں آخری بات ہے اس دور چ ہارون رشید دا زمانہ ملون دا سارے آنکھوں لعنت بے شمار۔ ہارون رشید دا زمانہ غور کرنا، آخری بات ہے اس دور چ عربی زبان چ فلسفے نو کنورٹ کیتا جا رہا ہے، تے کہندے زمانہ آئی میں بڑا احساس ہے، چلو میرا حق بندا ہے بھی 40 منٹ تو پڑھنا چاہیے نا سفر کر کے۔ اس دور فلسفہ پرموٹ کیتا جا رہی، عربی زبان ٹرانسلیشن کر کے پیش کیتا جا رہی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کیوں؟ چونکہ معصوم فرمایا عقل دا دامن کدی نہیں چھوڑنا۔ دیکھو عقل ہے تو دین ہے، جڑا مذہب ہے نا مذہب، یہ مذہب بنے نا میری بات نہیں، اہل سنت دے، اہل حدیث دے، عالم فیصل آباد تو بلانگ کردہ، تو سا نام بھی سنا ہے مولانا اسحاق صاحب، انہاں کے چکے باقی جڑا دور آئی نا 4 خلفاء دا، توجہ میری گزارش تھے، انہاں کے اس دور میں دین تھا، شام سے مذہب شروع ہوا، کیوں؟ کہ جب تخت اور بادشاہی اور قرآن و سنت کو جدا کیا گیا تب سے مذہب بنے۔ انہاں بڑی دلیل علی تھے، معتبر تھے، کمال گل کی تھی، میں زندگی پہلی دفعہ بات سنیے، انہاں ایسا جملہ آکھے تورے نوکر کل قیمت ہی کوئی نہیں، تورے کل قیمت ہی کوئی نہیں۔ انہاں کہ چکے پہلے حکومت بادشاہ یہ انبیاء اور معصوم کے پاس ہوتی تھی، بنی اسرائیل کے جتنے نبی تھے وہ بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے۔ اچھے ہو گئے مذہب، مذہب کیا تھا؟ مذہب آتا ہے پہلے اگے مذہب رکھی نہیں،
پہلے اپنے آپ نو پھر مذہب پسے پشتو، لیکن دین آدھے پہلے دین نو اگے رکھی آپ پیچھے ہوں۔ اے جڑے پریشان ہو گئے، اے جڑے نماز روزہ حج زکاة یہ پاگل تے، کون دین پہلے رکھنا ہے عقل لگے، عقل ہے تو دیندار ہے۔ مذہب بندے رکھ دیں پچھے، اپنے آپ رکھ دیں اگے، کدی مذہب نو اگے رکھ لیا آپ پیچھے ہو، لیکن جڑا عقل ہے نا وہ دین دی اگے ہے تو پھر عقل ہے۔ میرے امام مدینے دی سر، آخری بات ہے، مدینے دی سرزمین تے موجود ہیں، امام فرمائے عقل دا دامن نہ چھوڑنا، آئمہ معصومین نو تکلیف دیون واسطے انہاں کے فلسفے نو اٹھاؤ۔ اس وقت 4 فلسفی جنہاں چو ایک معروف کرخی یونان دی افکار فکرانو یہ عربی زبان کنورٹ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ انہاں کے عقل معصومہ کے عقل دا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہارون رشید فلسفے اٹھا کے اسا کہ جی عقل دا دامن نہیں چھوڑنا، عقل آدھے کائنات فطرت تے مبنی ہے، خود بخود بن گئی، وجود باری تعالیٰ ثابت کوئی نہیں۔ جس ویلے انہیں فلسفے دی یہ بات کی تھی، تیرے امام نے اپنے نوکر نو سڈیا، فرمایا لکھ۔ کیا لکھا؟ مولا فرمایا عقل اس امر دا نام ہے، عقل اس امر دا نام۔ چلو ایک سطر آکھی وجہ وہ دے بعد وضاحت کر چھوڑ۔ انہاں کی کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ میرے امام فرمایا اپنے نوکر نو فرمایا سنو، ایک کائنات دا اپنے نظام مطابق چلنا، سورج دا اپنے وقت طلوع ہونا، اپنے وقت غروب ہونا، ستاریاں دا اپنے وقت طلوع ہونا غائب ہونا، اے روشنی دن گرمی سردی موسموں دا تغیر و تبدل، ایک نظام اور ایک ترتیب نال چل رہے ہیں۔ یہ ترتیب پہ رسین دیئے کہ خود بخود نہیں بنی، اس نے کوئی بنامن والا موجود ہے۔ یہ ہے نتیجہ۔ امام فرمایا اپنے نوکر نو حشام سن، سرکار فرمایا عقل اس امر دا نام ہے کہ جو زمانے نو بتائے کہ خدا تے جھوٹ کون بول رہے ہے اور خدا تے سچ کون بول رہے ہے۔ اس ویلے خالق دی آواز ہے موسیٰ قاظم، میرا دین تاں بچ دے جو تینو ساری عمر قید رانا پوس، پھر ساری زندگی دا قیدی امام میں بالکل وین دے قریب آگے، ساری زندگی دکھاں گزر گئی، 19 پترس 17 دھیئیں، مسلمانہ جڑا کڑیاں پوائیں، نانے دی قبر تے آئی، قرآن بند کی تس ادھا نانا پتر دا چھیکڑی سلام ہوگی۔ لاہور علیہ جتنے سیدن گھرو ٹورن ترون دے ٹورن، مدینے دی سرزمین تو سید آدھیں ٹورین ترون دیا۔ میرے امام 17 دھیاں دے سران تے بوسے ڈٹھے، میرے امام مدینہ چھوڑ ڈٹھا، مسلمانہ جڑا زندان دیتا اتھے پتہ نہ لگدا ڈیئیں یا رات ہے۔ قید خانے تیرے امام دا وقت پہ گزر دیں، اور عمر والی ازادار میرے شیعہ سنی واجب الاحترام قید خانے میرے چاچے استاد پڑھ دیوں نہیں، استاد العلماء دے فرزندہ نو فرمینی ہیں، اتنی اوکھی قید آئی، صبح دی نماز پڑھ دیئیں، تاکیبات و نوافل تو بعد سر سجدے چ رکھے نا، پھر میرے امام زہر دی آزان دے ویلے سجدے چو سر چہنے، اثر دی نماز پڑھ کے سر سجدے رکھے نا۔ سادات غیر سادات نبی دی اولاد تے کتنی غربت،
کون ہیں ظلم کرن والے؟ یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مسلمان کیوں ظلم کر دے ہیں؟ رومن والے مومنو، کوئی قیدی ہوئے تے دھیاں گھارے چومن تے دھیاں نے 2 لباس 3 لباس 4 پوشاکاں ضرور ہو سن، دسا موسیٰ کاظم دی غربت۔ یقین کر ونجو اس غریب دیاں دھیاں 17 ہیں، لاہور علیہ چادر ایک ہے، 14 ستارے کھول کے ون کے ویکھ لویں گھرانچ موجود اسی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے باب میں لکھا عیسیٰ جلودی دی متحتی ہے جدہ انہیں لٹوائے نا تیرے امام نے، امام آکے تو ٹھہر ونجو میں جو کچھ ہے میں آ دینا۔ امام پردیدارن ایک حجرت بھی لایا تو امام سارا کچھ دے دیتا۔ رومن والے سادات مومنین علماء دن ایک چادر آئی جدہ نماز دا وقت ہوں دائی تو کتنا روسے 16 دیاں سر نال سر ملا باندیاں، ایک دھی سار تے رکھیا نماز پڑھے آکھنا بابا دھیاں دی اوکھی نبدی پئی، بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا، کمال رو پہ سونی مکان ہو گئی، وینے دے قریب آگئی ہیں، بسم اللہ کرنا ایرہ دکھی رومن والے چاچا اللہ پتران دی زندگی دراز کے بسم اللہ کرنا۔ اور سادات و غیر سادات چھوڑ دیتی ہم ساری ہیں 17 وین دے قریب آگئی ہیں۔ اس امام نو ہارون رشیدہ کے کسی طریقے رستے تو ہٹاما الزام سارے تے نہ آوے۔ سادات مومنین اس امام نو قید خانے چنا کے سنے تو جنگل دے حیوان کچھ نہیں آدھے، اگر موجزہ مانگ دیں اللہ جانے محل دا کوئی حصہ خالی کرائے نے یا کوئی میدان دا چناؤ کیتا نے، شیرن ہفتہ بھوک دیتی نے، بھوک دیون دے بعد آکھے نے موجزہ طلب کرے نے، اے بھوکے جانورن کھاں ویسے سارے تے الزام بھی نہ آسی، کتنی تدبیریں ہو رہی ہیں، حکومت مخالف ہے لیکن نام آج بھی زندہ ہے۔ سادات و غیر سادات پنجرے کھلے، شیر بائرین رضا دے بابے دے قریب ہیں، میرے امام دے کولا کے قدمہ تے بہت سڑے کیا دن زہرا دا بچڑا اجازت دے ایسا حملہ کرنے سیدہ دا لڑنا نہیں، میں رضا دا بابا میں رسول دا نواسا، اگر جنگ کرنی ہوئے حیوان لڑاونے ہوئے نا جنات لڑاونے ہوئے نا تو کربلا ہر کئی اجازت منگی، فرمائے نہیں وار نہیں کرنا۔ میرے امام دے قریب 17 شیر بہ گئے، غیرت مندوں ایک دو نہیں 17 شیر، میرے امام 16 نو کول بلائے 17ویں نو آکھنے تو علیدہ لگوان، عزت علیہ آداروں 17 شیر نال گل کرنالا جدہ 16 نال گفتگو مکی امام حیوانہ دا امام ہوندے 17واں شیر تڑپ دا ودائی، مولا فرمائن کیوں پریشان ہے آدھے مولا کیا میری نزلت فرگے انہاں نال گل کی دیئے میرے نال نہیں، سیدہ دے جڑی تیرے نال کرنی آئیو انہاں نال نہیں کرنی آدھے میرے نال کیڑی گل ہے، سیدہ دے تو اج دے بعد قوم دیاں پہاڑیاں چلو میری رلی ہوئی دیا وڑے جدے پھرا مارے وزن۔ کیا بات ہے یار، اس میں لے رہے بیٹھ کر کے رو بسم اللہ کرا پترہ دیا زندگیاں انہیں، بسم اللہ کرا جوانی مانو جی، بسم اللہ کرا جی میں چاچا نو کرا، قید خانے تیرا امام سادات مومنین مسلمان آکھے حیوانہ تکلیف نہیں دیتی، انہاں ہون حربہ سوچا ہے، عورت خرید کی تینے طائفہ آدن من الزام لا، اے عورت الزام لاون
واسطے آئیے ڈٹھے رضا دا بابا سفید چادر تلے سجدے پیدن سبحان ربی علالا و بحمدی عورت دو دیکھ کیا دن سوچ کے الزام لائے میں اللہ راسیہ آئے میں امام دی قربت فرمائندن عورت آدیئے میں تو کچھ اور سوچ کے آئی ہیں سیدہ دن تیمری ونجنے تیری جنت دمیں زامن آدیئے جنت جو دینے تیری ماں کوئی سیدہ ہے سیدہ دے سنجان نبی دی دی دا پدرہ اوکھے وینا تے آگیاں ختم تیرا امام قید خانے کھڑے غیرت مندوں گزرے میرے امام دا منن والا امام دا نوکر نام ایوب امام دی دعا نال تاجر بنائی گلیندہ ودے کدائی منو ستواں امام لپوے روڑا لے مومنو آدھے میں قید خانے ودہ دے دائم قید خانے دے کولا ہے گزرن لگے یا قیدی دی حق لائیے ایوب واپس والا تنو قیدی سدے دے ایوب آدھے میں واپس آیا میں کہ کچھ دیوان آواز آئیے جے بچو ہاتھ بہر کٹ میں منگن اللہ نہیں میں دیوان اللہ تڑپ گیا دے قیدی میرا نا جاننے سیادہ دے ہون تو نہیں پہلے دے جاننا آدھے قیدی میں نو جاننے میں کونا سیادہ دے دسا قدائی مدینے گئے آدھے نہیں مدینہ چنگا نہیں لگدا کی میں ورنہ میں نو نبی دیاں دھیاں دے بہن نہیں سنی دے سیادہ دے ایوب کے ودا گلین آیا دے گلین دے ودا میں نو ستواں امام لپوے سیادہ دے لپوے سنجان ویسے آدھے اکھی بھول دیا نہیں سیادہ دے ود سنجان کتھائی ستواں امام آدھے میں نا پیا سنجان سکدا میرے امام مدد پریشان وال ہٹائل فرمائے سنجان جدہ ڈٹے آدھے مل گیا تو موسیٰ قاضے میں آدھے مولا نراز نوے میں تیریوں ہونے قیدہ چھڑوائے نا مولا فرمائے نا قید نہ چھڑا میری قید مک گئی ہے قدم مکنی ہے زیادہ دے پنجی رجب صبح دے ویلے میری قید مک وننی ہے جڑے روان آئے آدھے مولا میں قید چھڑے نا سیادہ دے رشوت حرام ہے سیادہ دن وطن ٹوروان دھی انتظار چاہی اگلا چانے رجب دا آونجے میں تیرا انتظار کرے سا پل بغداد تے جنہ دی آئے نہیں نکلی آدھے مولا نوکر واسطے کے حکمیں کتنی امام لے آوا کتنی چادر لے آوا سیادہ دے کیوں پوچھتا ہے آدھے مولا ماما ہی دسو چادر ہی دسو سیادہ دے نا ماما لے آوے نا چادر آنجے پھر پوے ایک کفان لے آوے کیوں مگنا ہے سیادہ دے ایک مسافر ہونا ہے جیدہ پل بغداد دے جنازہ تھکے بندہ تھی میں وارنا آخری بہنا تے آگیاں یقین کرو میرے امام قید خانے اے وطن ٹور گیا رضا دے بابے نو ہارون سڑوائے اللہ استلانت کرے ہارون تے آدھے موسم دے پھل کھا سید ایک دانا چاہے دا اور کھا سید آدھے ہکے دانے نال میری اندھیاں یتیم ہو غیرت مندوں ٹردوں یا ذلان دے دروازے تے آئے دروگے نوادن میرے زیوار لہا دے میں مجبور ہاں سیدہ دے تو مجبور ہے میں مجبور نہ نعرہ تکبیر بلند کی تے زنجیر لتھے امام اجاز امامت نالا ہے جیویں 17 دھیاں مٹی تے ستیوں یہ امام ایک دید سر چمے ہے رضا دی ماں دیا کھلیا دیا کونے زہرا دیا دھیاں ستیوں ہوئی وین کر کے روانا لوگوں میری سین جڑی رضا دے بابے نال گل کی دی
رو گیا دیے سار جملہ ستیاں دھیان تے ایک واری آپ جگائے 14 سال مسلسل دیا رہیا پوچھ دیا میں میرے کل پوچھ دیا غیرت مندوں امام دی آواز آئی رضا دی ماں انہاں جگہ میرے کول وقت کوئی نہیں بی بی آدھی رضا دا بابا ناراض نہ ہوئے پوچھ دیا کتنے عرصے بعد آئیں میرے امام فرمائے رضا دی ماں میری قید 14 سال آئی میرے امام آدھے رضا دی اماں 14 سال بعد اج دیا نے سر پیا چمنا بی بی آدھی رضا دا بابا انہوں جگہ ورنے فرمائے کیوں جگہ نہیں ہے بی بی آدھی رضا دا بابا سال چیدہ کتنیاں دیئے سیدہ دے وڈیاں ڈوان دیئے جڑے دیاں لے بیٹھے آدھا یہ سال دیاں دوئی دا بی بی آدھی تری ماما دی قسمیں جدہ عید دی چڑھدائی لوگا دیاں نوے کپڑے پہنیے نوے کھانے چنگے کھانے کھانیاں تیریاں دیاں ہوئے میلے کپڑے پاکے دروازے تے باندیاں نادیاں کدا سے سادہ قیدی بابا ختم پیا کرے نا جڑے ماتمی بیٹھے ہو جنہاں نو سینہ پیارا نہیں لگتا انہاں واسطے حق بندہ سینے تے ہاتھ مار کے آکھیں ہائے حسین آکھیں ہائے سیدہ آکھیں ہائے موسیٰ قاظم غیرت مندوں جنیاں 17 دھیاں نو دا تابوت پیاند ہے ایتا مومن چوامڑا لے رضا دے بابے دا جڑ ویلے شہادت ہوئیے جنازہ چوامڑا لا اپنا کوئی نہ انہیں کمینیاں 4 مزدور منگوائے نا دے نسا قیدی دا جنازہ میں پر چھوڑیا تُسا سن چھوڑیا رومڑا لے مومنو جنازہ قیدی دا چاہ کے مزدورہ پل بغداد تے جنازہ اس انداز اچ رکھیا ہے قوم نہیں بھول سکتی جنازہ پیا رومڑا لا کوئی نہیں لائے آگے امام دا جنازہ سارے ماتمی کرو سلامی کرائے میرا خیال ہے اتے زنجیر بھی ہوسن کڑیاں بھی ہوسن روڑا لے مومنوئی اگر روئن دیئے روڑا لا ایک مرد نہیں مستور ہے تو انامی مومنہ عورت ہے وین بیٹھی کریں دیئے یا ایوب وعدے مطابق آئے سینے تے ہاتھ مار کے آکا ہائے حسین ہائے موسیٰ قاظم غیرت مندہ ایوب جائے دعا ایک کونے جد میت روندی بیٹھی ہیں آواز آئیے 7واں امام جنو زہر مل گئی ہے ایوب رولے رو کیا دے جے ان بے وارث مردہ آیا تے شاوچ بلدہ دوچالے میں کنو پر سمجھ کے دسیا مولائی درد رسیدہ رو کیا دے میں اپنیاں دھیاں کھینیاں ماتم حسین مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے
وطن دے منگل دعا موسیٰ کاظم وطن دے آدھی وطن دے منگل دعا موسیٰ کاظم وطن دے ست والا ولایت دا موسیٰ کاظم وطن دے ست والا ولایت دا موسیٰ کاظم وطن دے وطن دے منگل دعا موسیٰ کاظم وطن دے وطن دے منگل دعا موسیٰ کاظم وطن دے وطن دے منگل دعا موسیٰ کاظم وطن دے ست والا ولایت دا موسیٰ کاظم وطن دے ست والا ولایت دا موسیٰ کاظم وطن دے وطن دے منگل دعا موسیٰ کاظم وطن دے وطن دے منگل دعا موسیٰ کاظم وطن دے منگل دعا موسیٰ کاظم وطن دے 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 ست والا ولایت دا موسیٰ کاظم وطن دے ست والا ولایت دا موسیٰ کاظم وطن دے موسیٰ کاظم وطن دے وطن دے منگل دعا موسیٰ کاظم وطن دے وطن دے منگل دعا موسیٰ کاظم وطن دے آرام نہ رات کو چین آرام نہ رات کو چین امڑی روزے کر کر بہنے امڑی روزے کر کر بہنے ہر ویلے رونا ریر رضا کاظم وطن دے منگل دعا موسیٰ کاظم وطن دے 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 ست والا ولایت دا موسیٰ کاظم وطن دے ست والا ولایت دا موسیٰ کاظم وطن دے توڑتے اکبر کو کدھر دیکھ رہا ہے دم 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 توڑتے اکبر کو کدھر دیکھ رہا
کو کدھر دیکھ رہا ہے غم توڑتے اکبر کو کدھر دیکھ رہا ہے اسلام کے محسن سے تڑپتا ہوا نشہ اسلام کے محسن سے تڑپتا ہوا نشہ دیکھا تو نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہے دیکھا تو نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہے زخمی علی اکبر کا زخمی علی اکبر کا جگر دیکھ رہا ہے دم توڑ کے اکبر کو کدھر دیکھ رہا ہے دم توڑتے اکبر کو دیکھ رہا ہے دم توڑتے اکبر کو کدھر 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 دیکھ رہا ہے خیر کی زلفوں سے مشابہت جو زلفیں واللال کی زلفوں سے مشابہت جو زلفیں اب گھومے وہی سو کر دیکھ رہا ہے اب گھومے وہی سو کر دیکھ رہا ہے زخمی علی اکبر کا زخمی علی اکبر کا جگر دیکھ رہا ہے دم توڑتے اکبر کو کدھر 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 دیکھ رہا ہے کر میری بدل لاشا اٹھا لوں اپنی سرکار کر میری بدل لاشا اٹھا لوں اپنی سرکار یار تو میری اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا باعث الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الواسيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا مولا وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء
السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض الدوس السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان عدل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قريب الإحسان بحق الحسين ومن ذرية الحسين عليه السلام خالق و مالک اس ذکر نو اس عبادت نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما میرا کریم اللہ ساڑے ماتمیاں دی زندگی دراز فرما بیمارانوں صحت کاملہ واجلہ عطا فرما بے اولادانوں اولاد نرینہ دن المالا مال فرما میرے لابانی مجلس دین محنت و قاوش نو قبول و منظور فرما انہوں دے مرحومین دے گناہ معاف فرما مال و رزق و برکت عطا فرما پڑھنے والے دی پڑھائی قبول فرما میرے اللہ محمد و آل محمد صدقہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی قید دا صدقہ جنہیں بے گناہ قید نے میرے اللہ انہوں رہائی عطا فرما ہم سب گناہوں کے دلدل میں قید ہیں مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما میرے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما شر شیطان شر دشمن کو محفوظ فرما حاسدین و منافقین دے شر کو محفوظ فرما زمینی آسمانی افات و بلیات کو محفوظ فرما مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما شیعان حیدر قرار دا بلبالا فرما مذہب حقان ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو مولا حسین علیہ السلام دے سچے عزادار بننے کی توفیق عطا فرما اے رب جہاں بیتن پاک صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کام سن کو ملے والولائیون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماؤں کو سکھا آسانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب صل على محمد وآل محمد برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد